کہانی کی 5ویں قسط کے ساتھ میں ہوں سائمہ منصور۔ تو دوستو، آج کی اپنی یہ کشمیر کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے منقطع کیا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 29 اپریل 1949 کو اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو صدر ریاست نامزد کیا۔ 20 جون 1949 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک اعلامیے کے ذریعے اقتدار پر سے اپنا اختیار ختم کرنے سے پہلے اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو یہ اختیارات منتقل کر دیے۔ یہ اعلامیہ جو کہ عبوری تھا، مہاراجہ ہری سنگھ کا آخری حکومتی فیصلہ تھا اور اس کے ذریعے یوراج کرن سنگھ مستقل طور پر حکومت کا حصہ بن گئے۔ 25 نومبر 1949 کو یوراج کرن سنگھ نے ایک اعلامیے کے ذریعے 1935 کے حکومت انڈیا ایکٹ کو ختم کر دیا، جس کے تحت تب تک کشمیر اور انڈیا کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ اس سے کشمیر پر انڈین آئین کے محدود اطلاق کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی اعلامیے کی وجہ سے انڈین آئین میں ایک عبوری دفعہ آرٹیکل 370 کو کشمیر میں انڈیا میں خصوصی حیثیت دے کر شامل کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے شیخ محمد عبداللہ کی جماعت اور جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس سے کشمیر کو آئینی طور پر انڈیا میں شامل کرنے کے لیے مدد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1950 میں انڈین آئین عمل میں آنے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 1 اور 370 کے تحت کشمیر کو ملک کا حصہ بنا دیا۔ آرٹیکل 370 کو، جس کا مقصد خود مختاری کی صورت پیدا کرنا تھا، کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے آئین میں شامل کیا گیا۔ تقسیم ہند اور ریاست کے اضلاع میں بغاوت کے بعد پاکستانی قبائل نے کشمیریوں کی مدد کے لیے کشمیر میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے جموں کشمیر کے ہندو حکمران ہندوستان کے ساتھ شامل ہو گئے اور 1947 میں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا، جسے اقوام متحدہ نے مذاکرات کے ذریعے ختم کر دیا۔ ایک لائن کے ساتھ جنگ بندی شروع کی جس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا، لیکن یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ مزید 2 جنگیں پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئیں جو 1965 اور 1971 میں ہوئی۔ ان جنگوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے زیر کنٹرول علاقوں کے مابین لائن آف کنٹرول واضح کی، لیکن اس سب کے باوجود بھی کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ انڈیا کے مطابق شیخ محمد عبداللہ کے پاس کچھ ایسے شواہد تھے کہ شیخ محمد عبداللہ ایک آزاد کشمیر کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ شیخ عبداللہ پر امریکی حمایت اور انڈیا سے علیحدگی کی کوشش کا الزام لگایا گیا اور ان کے نائب ہند نواز بخشی غلام محمد کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ انڈین اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شیخ محمد عبداللہ نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ محدود الحاق کی جگہ ایک آزاد کشمیر کو لے لینی چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ 1947 میں انڈیا کے ساتھ ہونے والا الحاق مخصوص حالات کی وجہ سے مجبوری میں ہوا تھا۔ پریم ناتھ بجاج کے مطابق، جو کہ ایک کشمیری ہندو آزادی نواز رہنما تھے، پرجا پرشاد ہندو قوم پرستی کی ایک کڑی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ شیخ عبداللہ کو 4 سال تک جیل میں رکھا گیا اور پھر 1958 میں دوبارہ گرفتار کر کے ان پر حکومت کشمیر کا تختہ الٹنے کا الزام لگایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت کے وزیر خزانہ مرزا افضل بیگ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دونوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگائے گئے۔ جموں میں مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے دوران مرزا افضل بیگ نے کہا کہ حکومت ہند میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ رائے شماری کرا سکیں کیونکہ ان کی شکست طے ہے۔ اسی سب کے دوران کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی طرف سے کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ انڈیا نے کشمیر کے صدر ریاست یوراج کرن سنگھ کو اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ساتھ ہی انڈیا نے کشمیر کے ساتھ زمینی راستے بہتر بنانے کے لیے ایک سرنگ بنانے پر بھی کام شروع کیا۔ سن 1954 میں انڈیا کے صدر نے جموں کشمیر کے لیے ایک آئینی حکم نامہ جاری کیا۔ یہ حکم نامہ معاہدہ الحاق سے متضاد تھا کیونکہ اس کے تحت انڈین حکومت کو یونین لسٹ میں موجود تمام شعبوں پر قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا، نہ صرف دفاع بلکہ خارجہ امور اور مواصلات پر بھی۔ اسی دوران اس وقت کے کشمیر کے نامزد وزیر اعظم بخشی نے اس عمل کے لیے ضروری قانونی توثیق فراہم کی۔ صدارتی حکم نامہ 14 مئی 1954 کو نافذ ہوا، حالانکہ اس قانون کے دوسرے حصے کا اطلاق 26 جنوری 1950 سے تصور کیا گیا تھا، جس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور اس کے صحیح اور جائز ہونے پر سوالات اٹھائے گئے۔ انڈین حکومت کے احکامات کے تحت کشمیر کے نئے آئین کو ہند نواز حکومت نے 17 نومبر 1956 کو منظور کر لیا اور یہ 26 جنوری 1957 سے عمل میں آ گیا۔ ان تمام اقدامات اور ترامیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر انڈیا میں شامل ہوتا گیا۔ دراصل یہ آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اس آرٹیکل پر صحیح معنوں میں کبھی کشمیر میں عمل ہوا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی معاہدہ دلی 1952، جس میں جموں کشمیر کے پاس دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کے علاوہ تمام امور پر قانون سازی کے حق کو دہرایا گیا تھا، وہ بھی عملاً منسوخ ہو گیا۔ دسمبر 1971 میں اس وقت کی انڈین
वजीर आज़म इंदिरा गांधी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान एक मुलाकात हुई। शेख अब्दुल्ला ने 1953 से पहले की सूरत हाल और 1952 के मुआहदा दिल्ली पर अमल दरामद पर जोर दिया, ताहम इस तरह के मुतालबात इंडिया के लिए नाकाबिले कबूल थे। मजीद मुज़ाकरात के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस वक्त भी जेल में थे, उन पर दबाव डाले जाने के खदशे से इनकार नहीं किया जा सकता था। 1975 के कश्मीर अकॉर्ड पर राजी हो गए। इस मुआहदे पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जगह अफसल बेग ने दस्तखत किए। इस मुआहदे से बस ये हासिल हुआ कि आर्टिकल 370 कायम रहा, जिससे जम्मू और कश्मीर की रियासत को कानून साजी के हवाले से आज़ादी की जमानत दी गई। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि कश्मीर की हिंद नवाज हुकूमत 1953 के बाद से इंडियन पार्लियामान की तरफ से होने वाली कानून साजी पर नज़रसानी करके उनमें तरामीम करने या उन्हें ख़त्म करने का इख्तियार रखती है। इसके बाद क्या हुआ? 1975 के इंदिरा शेख अकॉर्ड से लेकर 90 की दिहाई की मुसल्लह तहरीक और फिर 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे की तफसीलात और पस मंज़र के बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस सीरीज़ में हमने अब तक की कश्मीर की जदीद तारीख, अमृतसर सेल डील के ज़रिए डोगरा सल्तनत के क़याम, कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम और डोगरा राज के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली आज़ादी की तहरीक, कश्मीर के इंडिया के साथ मुतनाज़ा इल्हाक़ और इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 के ज़रिए कश्मीर को आइनी तौर पर इंडिया में ज़म करने की कोशिश के बारे में बात की। आपने पिछली किस्तें अब तक नहीं सुनी तो ज़रूर सुने, लेकिन अब चलें बात वहाँ से शुरू करते हैं कि पिछली कुछ दिहाइयों में कश्मीर जिस दौर से गुजरा है उसको समझने के लिए एक बार फिर 1951 चलते हैं। जब 1951 में कश्मीर की पहली नाम निहाद आइन साज असम्बली का इनेकाद किया गया तो इसके साथ ही मुस्तकबिल में होने वाली अफरा तफरी की बुनियाद भी पड़ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम 71 अराकीन को बिना मुकाबले के मुंतखब करार दे दिया गया। ये इल्हाक के बाद कश्मीर के पहले इंतखाबात थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा तमाम जमातों के उम्मीदवारों के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया और बिना वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को फातेह करार दे दिया। सन 1953 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जरूरत नहीं रही तो इन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद मई 1957 में वजीर आज़म बख्शी की इंतजामिया के तहत इंतखाबात कराए गए, जिनके बारे में अमूमी तासुर ये है कि इनमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। वजीर आज़म बख्शी की वसी बदउनवानी के काफ़ी चर्चे थे। इस ज़माने के एक दस्तावेज़ में दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर की तरफ से कॉमनवेल्थ ऑफिस के नाम एक ख़त है जो 6 जुलाई 1957 को लिखा गया। इस ख़त में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के बारे में प्रेस में मस्बत कवरेज नज़र नहीं आ रही। सन 1962 में होने वाले इंतखाबात भी कोई बेहतर नहीं थे। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तकरीबन हर इलाके में बिना मुकाबले के मुंतखब हुए और उन्होंने 97% सीटों पर फतह हासिल की। इसके बाद कुछ ही अरसे में बख्शी को इक़्तिदार से अलग करके उनकी जगह GM सादिक को दे दी गई। बख्शी के हामियों ने नए वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट मुनक्कद करने की कोशिश की। इसको रोकने के लिए हुकूमत हिंद ने डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के तहत सन 1964 में बख्शी गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार करके उसी जेल में भेज दिया जहां 11 साल पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कैद किया गया था। GM सादिक 1970 में अपनी वफात तक इक़्तिदार में रहे और उनके दौर में कश्मीर को इंडिया में ज़म करने का अमल अरूज पर पहुंचा। सदर रियासत और वज़ीर आज़म के ओहदों को बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी इंडियन रियासतों की तरह गवर्नर और वज़ीर आला बना दिया गया। गवर्नर अब कानून साज असम्बली की तरफ से मुंतखब नहीं बल्कि हुकूमत हिंद की तरफ से तैनात किए जाने लगे। सन 1970 में मीर कासिम को कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर तैनात किया गया, ताहम 1975 में उन्हें हटाकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वज़ीर आला बना दिया गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वज़ीर आला बनाने के लिए किसी इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया गया। वो सन 1953 से जेल में थे। दरअसल उनकी रिहाई और वज़ीर आला के तौर पर तैनाती कश्मीर मुआहदे के शराइत पर राजी होने के बाद एक समझौते का हिस्सा थी। मार्च 1977 में कांग्रेस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हुकूमत से हिमायत वापस ले ली, जिसके बाद रियासत में LK झा की गवर्नरशिप में 3 माह तक जारी रहने वाले गवर्नर राज को नाफिज किया गया। फिर सन 1983 में होने वाले इंतखाबात भी किसी लिहाज से पुरअमन नहीं थे, बल्कि इनमें कई जानें गईं और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए। 7 मार्च 1986 को इंडिया की तरफ से तैनात किए गए गवर्नर जगमोहन ने बदउनवानी और सियासी गैर इस्तेहकाम की बिना पर नए वज़ीर आला GM शाह को बर्खास्त कर दिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि GM शाह इंडिया की मदद से उस वक्त वज़ीर आला बनने में कामयाब हुए थे, जब उन्होंने 2 जुलाई 1984 को फारूक अब्दुल्ला, जो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे हैं, उनकी हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की थी। GM शाह की हुकूमत
خلافت کے پہلے 90 میں سے 72 روز کشمیر میں کرفیو نافذ رہا۔ مارچ 1986 سے 6 ستمبر 1986 تک کشمیر پر گورنر راج نافذ رہا، جس کے بعد ایک ماہ تک صدارتی راج نافذ کیا گیا۔ 1986 کے اواخر میں فاروق عبداللہ، جو کہ نیشنل کانفرنس کے رہنما تھے، انہوں نے انڈین حکومت کے ساتھ صلح صفائی کر لی، جس کے بعد انہیں مارچ 1987 میں ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد ہی کشمیر میں انڈیا کے خلاف مسلح تحریک کا آغاز ہوا، جو کہ اب تک جاری ہے۔ ان حقائق سے کشمیر میں جمہوریت کے فقدان اور سیاسی جبر کی ایک تصویر کھنچتی ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جب چاہے بنائے اور نکالے گئے اور انڈین گورنرز کو کشمیر پر حکومت کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ سن 1999 آتے آتے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاست کا دائرہ اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ ایک مقامی تحریک کا آغاز ہوا جو ایک مسلح تحریک میں بدل گئی، اور جس کے نتیجے میں انڈین فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 9 جون 1990 کو انڈیا نے کشمیر پر گورنر راج نافذ کر دیا۔ جگموہن نے 4 ماہ طویل اس دور میں ایسے کئی اقدامات کیے جن سے کشمیر کی مشترکہ ثقافت پر اثر پڑا۔ سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی سلیکشن کی شرح لگ بھگ آدھی کر دی گئی، ساتھ ہی اسی دوران کشمیری پنڈتوں نے وادی سے ہجرت کر لی۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت وقت نے کشمیری پنڈتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی جگہ ان کے انخلا کو فروغ دیا تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کشمیر کی مسلم آبادی سے بنا کسی روک ٹوک کے نمٹ سکیں۔ اس عرصے میں حق خود مختاری کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو دبانے کے لیے سخت فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ 25 مئی 1990 کو جگموہن نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ جی سی سکسینہ کو گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد 19 جولائی 1990 کو ریاست میں صدارتی راج نافذ کیا گیا، جو اکتوبر 1996 تک جاری رہا۔ 1996 میں سول راج کی بحالی کی کوشش کے لیے انتخابات کے انعقاد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی۔ ان انتخابات پر بھی غیر شفاف ہونے کے الزامات لگے۔ 8 اکتوبر 2002 کو پھر انتخابات منعقد ہوئے، مگر حسب توقع بائیکاٹ اور تشدد کے سائے تلے۔ سن 2002 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے اتحاد کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس سے قبل ہونے والے انتخابات کی ہی طرح اس الیکشن پر بھی خون ریزی، دھاندلی، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے زبردستی اور عسکریت پسندوں کی طرف سے تشدد کے الزامات لگائے گئے۔ سن 2005 میں کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد کو اتحادی حکومت کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ اتحاد 7 جولائی 2008 تک چلا۔ غلام نبی آزاد کی حکومت اس وقت گر گئی جب انہوں نے شری امر ناتھ شرائن بورڈ کو 40 ہیکٹر پر مشتمل جنگلات کی زمین منتقل کرنے کے لیے اپنے ہی ایک حکم نامے کو واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے حکم نامہ 2 جولائی 2008 کو واپس لے لیا اور 7 جولائی 2008 کو مستعفی ہو گئے۔ یہاں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا ہوگا کیونکہ حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ دہلی کے حق میں نہیں تھا۔ کشمیر میں اکثر ہند نواز حکومتوں کو تب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا جب ان کے اقدامات دہلی کی کشمیر پالیسی سے مختلف رہے۔ شری امر ناتھ شرائن بورڈ کو زمین نہ دینے کے فیصلے کے خلاف بی جے پی اور شیو سینا جیسی سخت گیر ہندو جماعتوں نے شدید اور پرتشدد احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ ہی کشمیر کے خلاف ایک اقتصادی بلاکیڈ بھی شروع کیا گیا اور کشمیر جانے والی شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا تاکہ ضروری اشیاء وادی تک نہ پہنچ سکیں۔ غلام نبی آزاد کے استعفے کے بعد ایک بار پھر کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ نئے گورنر نے آتے ہی ایک اعلامیے کے ذریعے ریاستی حکومت کی تمام کارروائی سنبھال لی۔ گورنر نے ہندو جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے 4 رکنی پینل تشکیل دیا، جس میں 40 ہیکٹر زمین کے حوالے سے شری امر ناتھ شرائن بورڈ کے خصوصی اختیارات کو بحال کر دیا گیا۔ اس سے کشمیر کے حالات مزید بگڑ گئے اور روزانہ کی بنیاد پر آزادی کے حق میں مظاہرے ہونے لگے، جو کہ مجموعی طور پر پرامن تھے۔ مئی 2010 میں ایسا کیا ہوا کہ ان مظاہروں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے کشمیر کہانی کی اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔